صحن میں ہلکی سی ہنسی گونج رہی تھی۔ کزنز ایک دوسرے کو چھیڑنے میں مصروف تھے اور زمل ان سب کے مذاق کا خاص نشانہ بنی ہوئی تھی۔ عنایہ نے شرارت بھری نظروں سے زمل کو دیکھا اور بولی، زمل تم اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ شہیر بھائی سے؟ زمل نے فوراً ناک چڑھاتے ہوئے جواب دیا، میں کیوں ڈروں گی بھلا؟ وہ بھی کوئی ڈرنے والی چیز ہے؟ رابعہ ہنسی دبا نہ سکی اور جلدی سے بولی، ہاں ڈرنے والی چیز نہیں، مگر بھولنا مت زمل، وہ صرف ہمارے بھائی نہیں بلکہ تمہارے شوہر بھی ہیں۔ یہ سنتے ہی زمل نے منہ بسورا اور تیز لہجے میں بولی، چپ کرو تم لوگ، ہر وقت میرا مذاق بناتے رہتے ہو۔ عنایہ نے بات مزید بڑھائی، ارے تو مذاق ہی تو کر رہے ہیں، اتنی ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ ویسے بھی جب شہیر بھائی واپس آئیں گے نا تو تم دور سے ہی کونے میں چھپ جاؤ گی۔ زمل نے غصے سے پیر پٹکا اور بولی، اگر تم لوگوں نے اور تنگ کیا نا تو میں ابھی جا کے چاچی کو سب بتا دوں گی۔ سب کزنز ایک ساتھ کھلکھلا کے ہنس پڑے اور زمل منہ بسورتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اندر دادی اور چاچی آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ زمل بھاگتی ہوئی آئی اور ان کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ دادی دیکھیں نا، یہ سب میرا مذاق اڑا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا نکاح ہو گیا ہے تو اب میں بچی نہیں رہی۔ زمل نے روحانسی آواز میں شکوہ کیا۔ چاچی نے مسکرا کر اس کے گال پہ ہاتھ رکھا، ارے پگلی مذاق کر رہے تھے وہ، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ اب تم چھوٹی نہیں رہی۔ زمل نے گھبرا کر فوراً کہا، مگر میری رخصتی تو ابھی 2 سال بعد ہے نا، تو پھر ابھی سے اتنی باتیں کیوں؟ دادی نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، بیٹی نکاح کے بعد لڑکی صرف ہنسی مذاق کی نہیں رہتی، وہ ذمہ داری کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ رخصتی بعد میں ہے، لیکن تمہارا نکاح تو ہو چکا ہے نا؟ زمل نے نظریں جھکا لیں، پلو مروڑتے ہوئے آہستہ سے بولی، تو کیا اب میں ہنس نہیں سکتی، شرارت نہیں کر سکتی؟ چاچی نے پیار بھرے لہجے میں کہا، کیوں نہیں، ہنسو، کھیل کود بھی کرو، یہ سب تمہیں صرف تنگ کر رہے تھے، تم دھیان مت دو ان پر۔ زمل منہ بسورے صحن سے اٹھ کر اندر آ گئی، مگر چند لمحوں بعد جیسے ہی میٹھے کی خوشبو کچن سے اٹھی تو وہ سب کچھ بھول بھال کر ٹرے سے برفی اٹھا کر مزے لے کر کھانے لگی تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں برفی تھامے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے مزے سے صوفے پر ٹک گئی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی کزنز کی شرارت کی خفگی باقی تھی، مگر میٹھا کھاتے ہی جیسے سب کچھ ہلکا سا کم ہونے لگا۔ اسی دوران رابعہ دبے پاؤں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور شرارت سے بولی، ارے واہ زمل بی بی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اتنا غصہ دکھا رہی تھی اور اب دیکھو مزے سے برفی پر ٹوٹ پڑی ہو۔ زمل نے چونک کر پلکیں جھپکائیں اور جلدی سے ہاتھ پیچھے کر کے برفی چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ تو کیا ہوا؟ میٹھا کھانے میں کیا غلطی ہے؟ رابعہ نے معنی خیز انداز میں اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ہنس کر بولی، غلطی نہیں ہے، بس بات یہ ہے کہ پہلے تم کتنی دبلی پتلی سی گڑیا لگتی تھی اور اب دیکھو 2 سال میں کتنی ہیلتھی ہو گئی ہو۔ اس نے لفظ ہیلتھی پہ خاص زور دیا۔ زمل نے فوراً منہ بنایا اور بیزاری سے بولی، تمہیں تو بس ہر بات میں تنگ کرنے کا بہانہ چاہیے۔ رابعہ نے مزید چھیڑتے ہوئے سرغوشی میں کہا، اچھا چلو چھوڑو، لیکن تمہیں پتہ ہے نا شہیر بھائی کو موٹی لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ یہ سنتے ہی زمل کے ہاتھ میں پکڑی برفی رک گئی اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے برفی پلیٹ میں واپس رکھتے بولی، کیا؟ یہ کس نے کہا تم سے؟ رابعہ کہا لگاتے ہوئے صوفے پر اس کے برابر ہی بیٹھ گئی، بس ایسے ہی پتہ چل گیا، فوجی ہے نا وہ، ہر چیز میں پرفیکشن چاہتے ہیں، دبلی پتلی سمارٹ لڑکیاں ہی اچھی لگتی ہیں انہیں۔ زمل نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، بس بہت ہو گیا، یہ سب تم نے خود سے بنایا ہے۔ مگر اندر ہی اندر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، جیسے واقعی اس بات پر یقین آنے لگا ہو۔ رابعہ نے اور تنگ کرنے کے لیے زمل کی پلیٹ اپنی طرف کھینچ لی، چلو اب یہ برفی مجھے دے دو، کہیں یہ تمہاری صحت پر اور زیادہ اثر نہ ڈال دے۔ زمل نے فوراً پلیٹ واپس کھینچی اور غصے سے بولی، میری پلیٹ کو ہاتھ بھی مت لگانا، اور ویسے بھی تمہیں کس نے کہا کہ میں موٹی ہو گئی ہوں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زمل منہ بناتی ہوئی پلیٹ ایک طرف رکھ کر تیزی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو اوپر سے نیچے تک گھورنا شروع کر دیا۔ دوپٹے کو کاندھوں سے ہٹاتے وہ اپنی کلائی کو ناپنے لگی، پھر قمیض کے پلو کو کھینچ کر اپنی کمر پہ رکھا اور آہ بھری، کیا میں واقعی موٹی ہو گئی ہوں؟ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں واضح ہو گئیں۔
وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ رابعہ تو جھوٹ نہیں بول سکتی، وہ میری بہن ہے، اگر اس نے کہا ہے تو ضرور سچ ہی ہوگا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی۔ بیڈ کے کنارے پر جا کر وہ بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ تھام کر آہستہ سے بولی، اگر شہیر کو موٹی لڑکیاں پسند نہیں ہیں تو وہ مجھے دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ اگر ان کو میں اچھی ہی نہ لگی تو؟ اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ اترنے لگی، جیسے کوئی بوجھ اس کے سینے پر آ بیٹھا ہو۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور تکیے کو زور سے گلے سے لگا لیا، پھر آہستہ سے سرگوشی میں جیسے خود کو تسلی دی، نہیں میں ان کے سامنے ہی نہیں جاؤں گی، نہ کچن میں، نہ صحن میں، نہ مہمان خانے میں، کہیں بھی نہیں۔ جب وہ آئیں گے تو میں اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلوں گی۔ یہ کہتے ہی اس کی پلکوں پر آنسو جھلملانے لگے اور وہ خاموشی سے بیٹھ کے کونے پر سمٹ کر بیٹھ گئے۔ رات کا سناٹا پھیلا ہوا تھا، پورا حویلی نما گھر خاموشی اوڑے ہوئے تھا، بس دور سے جھنگر کی آواز آ رہی تھی۔ بانو بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ ان کا فون بجا۔ اسکرین پر شہیر کا نام جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے بیٹے کی تھکی مگر مانوس آواز سنائی دی، امی السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ بانو بیگم کے چہرے پر خوشی بکھر گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، ہم سب ٹھیک ہیں، تم سناؤ، کب واپس آ رہے ہو؟ شہیر نے مختصر سا توقف کیا اور پھر کہا، امی کل میں گھر آ رہا ہوں، چھٹی ملی ہے، بس کل تک انشاءاللہ گھر آ جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی بانو بیگم کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ کیا سچ کہہ رہے ہو شہیر؟ ارے ماشاءاللہ، میرا بیٹا گھر آ رہا ہے۔ کال ختم ہونے کے بعد وہ خوشی سے اٹھی اور جلدی سے صحن کی طرف بڑھی، جہاں دادی اور باقی خواتین ابھی جاگ رہی تھیں۔ انہوں نے تقریباً اعلان کے انداز میں کہا، کل ہمارا شہیر آ رہا ہے، سب تیاری کرو، حویلی کو روشنیوں کی طرح جگمگاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کزنس بھی یہ سن کر خوش ہو گئیں، کیونکہ انہیں تحفے ملنے تھے۔ شہیر جب بھی آتا تحفے لاتا، سب کے لیے۔ دادی نے شکرانے کے کلمات ادا کیے، سب ہنسی خوشی میں مصروف ہو گئے اور صبح کے استقبال کی پلاننگ کرنے لگے۔ مگر اس سب کے بیچ زمل کے دل پر جیسے بوجھ سا آن پڑا۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے سے سب کچھ سن رہی تھی۔ لبوں کو سختی سے بھینچے ہوئے اس نے دل ہی دل میں عہد کیا، نہیں میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ سب خوش ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن میں نہیں جاؤں گی ان کے سامنے۔ اگر انہوں نے مجھے دیکھ کر ناپسند کر دیا تو نہیں، میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھر ابھر آئی اور وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھ کر ساکت سی ہو گئی، جیسے اندر ہی اندر ڈر اور کشمکش نے اسے جکڑ لیا ہو۔ اگلے دن دوپہر کے وقت حویلی کے بڑے دروازے پر گاڑی رکی تو سب کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے۔ شہیر جیسے ہی یونیفارم میں باہر نکلا تو پورا صحن خوشی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ بانو بیگم آگے بڑھ کر بیٹے کو دعائیں دیتی رہیں اور دادی نے اسے گلے لگا کر ماتھے کو چوما۔ کزنس بھی قطار بنا کر کھڑے تھے، سب ایک ایک کر کے اس سے ملتے، کوئی شرارت سے اس کے بیگ کھینچتا تو کوئی ہنسی مذاق میں اس کے جوتوں کی تعریف کرتا۔ شہیر سب کو مسکراتے ہوئے جواب دیتا، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ والی سنجیدگی کی پرچھائیاں بھی موجود تھیں۔ کچھ ہی دیر میں اس کے لائے ہوئے بیگز کھل گئے اور سب کزنس تحفے دیکھنے کے لیے شور مچانے لگے۔ کسی کو نئی گھڑی ملی تو کسی کو پرس۔ جمل کہاں ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی، بانو آنٹی نے اچانک کہا، جس پر شہیر بھی سوچ میں پڑ گیا، لیکن اس نے فوراً جمل کا خیال جھٹک دیا کیونکہ اسے لگا تھا ابھی تک وہ بچی ہی ہوگی۔ پورا ماحول خوشی اور کہکہوں سے گونج رہا تھا، مگر ان سب کے بیچ جمل کا کمرہ بند تھا۔ وہ کھڑکی کے پردے کی اوٹ سے نیچے صحن میں ہونے والے ہنگامے کو دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی مگر قدم جیسے باندھ دیے گئے ہوں۔ نہ وہ نیچے گئی، نہ شہیر نے اس کی کمی محسوس کی، نہ کسی نے اس کو بلایا اور نہ ہی شہیر نے اس کے بارے میں پوچھنے کی زحمت کی۔ جمل نے لب کاٹتے ہوئے آنکھیں میچ لیں، دل کے اندر مزید بوجھ سا بڑھ گیا۔ ادھر صحن میں سب شہیر کے گرد جمع تھے۔ شہیر کچھ دیر سب کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تاکہ آرام کر سکے۔ نیچے اب بھی کزنس تحفوں میں مصروف تھے، مگر جمل کے کمرے میں خاموشی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رابعہ آہستہ سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر بولی، جمل تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا اور تم نیچے بھی نہیں آئی؟ سب پوچھ رہے تھے تمہارا۔ جمل نے تکیے کو زور سے گلے سے لگایا اور نظریں دوسری طرف کر لیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، رابعہ نے حیرت سے کہا۔ بھوک نہیں تھی یا پھر تم نے جان بوجھ کر نیچے آنا پسند ہی نہیں کیا؟ جمل نے ہلکی سی آہ بھری اور قدرے بیزاری سے بولی،
میں بس ایسے ہی نیچے نہیں آئی، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، موڈ نہیں تھا میرا۔ رابعہ نے اسے غور سے دیکھا جیسے وہ اس کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر زیمل نے نظریں جھکا لیں تاکہ اپنی الجھنیں چھپا سکے۔ شام ڈھل چکی تھی، صحن میں سب پھر ایک ساتھ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، لیکن زیمل اب بھی اپنے کمرے میں بند تھی۔ اتنے میں عنایہ ہاتھ میں ٹرے تھامے اندر آئی، جس پہ گرم گرم کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ کے پاس آ کر بولی، زیمل یہ لو، تم نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا، بھوک نہیں لگ رہی کیا؟ زیمل نے منہ بسوڑتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور دھیمی آواز میں بولی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں موٹی ہو گئی ہوں بہت، مجھے اب دبلا ہونا ہے۔ عنایہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر کہا، او خدا کی بندی، بھوکا رہنے سے کوئی پتلا نہیں ہوتا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس نے ٹرے میز پہ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، ڈائٹ کا خیال رکھنا الگ بات ہے، مگر یوں کھانا چھوڑ دینا نقصان دہ ہے، اور ویسے بھی تم اتنی بھی موٹی نہیں ہوئی، بالکل ٹھیک لگتی ہو۔ زیمل نے بے یقینی سے آنکھیں جھپکیں، جیسے اس کے دل کو ذرا سا سکون ملا ہو، مگر پھر بھی وہ ضدی انداز میں نظریں پھیر گئی۔ زیمل نے ایک لمحے کو سوچتے ہوئے عنایہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، عنایہ پلیز تم میرے لیے ایک کام کرو گی؟ عنایہ نے چونک کر کہا، ہاں کیوں نہیں، بولو۔ زیمل نے ہچکچاتے ہوئے نظریں جھکائیں، میرے ناولز کل غلطی سے میں نے شہیر کے کمرے میں رکھ دیے ہیں، اگر شہیر نے پڑھے تو بہت ڈانٹ پڑے گی مجھے۔ رابعہ بار بار میرے ناولز غائب کر دیتی ہے، اس لیے میں نے وہاں چھپا دیے تھے، لیکن اب مجھے وہ چاہیے، تم پلیز میرے لیے لا دو۔ عنایہ نے ہنستے ہوئے کہا، ارے بس اتنی سی بات، ٹھیک ہے ابھی لے آتی ہوں۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا تو بولی، بس 1 منٹ پہلے میں کچن سے امی کا دیا ہوا کام نپٹا لوں، پھر سیدھی شہیر بھائی کے کمرے سے تمہارے ناولز لے کر آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ ٹرے اٹھاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ زیمل بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھتی رہی، دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ شہیر کہیں کمرے میں نہ ہو اور اس نے وہ ناولز نہ پڑھے ہوں۔ شہیر نہانے کے بعد واش روم سے باہر نکلا تو بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس نے تولیے سے بال خشک کرتے ہوئے کمرے میں نظریں دوڑائیں تو الماری کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈھیر بنی کتابیں دکھائی دیں۔ وہ رکا، پھر آہستہ سے آگے بڑھا اور ایک کتاب اٹھا لی۔ کور پہ چھپی رومانوی کہانی کا عنوان دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی کتاب کے اوراق پلٹتا رہا، جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھو گیا ہو، پھر بے اختیار ہنسا اور سر ہلا کر کتاب واپس رکھ دی۔ اس کے بعد پرسکون انداز میں بیڈ کی طرف بڑھا، تھکن سے جیسے جسم بوجھل ہو گیا ہو۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لیں، لیکن چہرے پر وہی مدھم سی مسکراہٹ ابھی باقی تھی۔ زیمل بے چینی سے بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے امید تھی کہ عنایہ اب آئی کہ تب آئی اور اس کے ناول اس کے ہاتھ میں ہوں گے، مگر وقت گزرتا جا رہا تھا اور عنایہ کا کوئی پتہ نہ تھا۔ دل ہی دل میں وہ جھنجھلا اٹھی، یہ بھی شاید میرا کام کرنا بھول گئی ہے۔ اس نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے تکیے کو زور سے پیچھے پھینکا۔ کمرے میں ٹہلتے ہوئے اس کے قدم رکے، نظریں کھڑکی کی طرف جا ٹھہریں۔ باہر رات کی سیاہی پھیلنے لگی اور حویلی کے آنگن میں ہنسی مذاق کی آوازیں مدھم پڑتی جا رہی تھیں۔ زیمل نے گہری سانس لیتے ہوئے فیصلہ کیا، اب رات ہونے دو، سب اپنے اپنے کمروں میں سو جائیں، اور وہ جناب شہیر بھی جب سو جائیں گے تو میں خود ہی جا کر اپنے ناولز لے آؤں گی۔ یہ سوچ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ہی گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی۔ زیمل کے لیے انتظار کے لمحے اور بھی بھاری ہوتے جاتے۔ آخر کار انتظار کے بعد رات گہری ہو چکی تھی۔ حویلی کے سب چراغ مدھم پڑ گئے اور صحن میں بھی خاموشی چھا گئی۔ گھڑی کی سوئیاں 11 پر آ کر رکیں تو زیمل نے آہستگی سے بیڈ کا کنارہ چھوڑا۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، مگر قدم دبے دبے فرش پہ پڑنے لگے۔ اس نے ہلکے براؤن رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور دوپٹہ سختی سے لپیٹے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے آہستگی سے باہر قدم رکھا۔ پورے دالان میں گہری خاموشی تھی، صرف ہوا کی مدھم سرسراہٹ سنائی دیتی۔ زیمل دبے قدموں چلتی ہوئی شہیر کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ لمحہ بھر کے لیے وہ رکی، سانس گہری ہوئی اور دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ پھر اس نے آہستگی سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ زیمل دبے دبے قدموں سے الماری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل دروازے اور بیڈ کے بیچ گردش کر رہی تھیں کہ کہیں شہیر جاگ نہ جائے، لیکن جیسے ہی وہ الماری کے قریب پہنچی، اچانک ایک مضبوط گرفت نے اس کے بازوؤں کو جکڑ لیا اور اگلے ہی لمحے وہ زور سے پلٹائی گئی اور سیدھا بیڈ پہ جا گری۔ ایک لمحے کو اس کی آواز حلق میں ہی دب گئی، دل کی دھڑکن کان پھاڑ دینے لگی۔ شہیر جو اچانک جاگ گیا تھا، اندھیرے میں اسے کوئی مرد سمجھ کے سختی سے اس کے کالر کو پکڑنے لگا۔ اسی کشمکش میں اس کا ہاتھ زیمل کے سینے سے ٹکرایا تو وہ لمحے بھر کو ٹھٹک گیا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک لڑکی ہے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور فوراً کھڑا ہو گیا۔
چہرے پر حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے جلدی سے بٹن دبایا اور کمرے کی روشنی جل اٹھی۔ شہیر کی آنکھیں روشنی کے ساتھ ہی لمحے بھر کو پھیل گئیں۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ چند سیکنڈ کے لیے خاموش کھڑا رہا۔ اس کے ذہن میں فوراً 2 سال پرانی زمل کی تصویر ابھری، وہ دبلی پتلی نازک سی لڑکی، اور اب اس کے سامنے کھڑی قدرے بھرے وجود والی زمل تھی۔ وہ چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکا، بس حیرت سے دیکھتا رہا۔ آخرکار اس نے گہری آواز میں پوچھا، تم زمل ہو؟ زمل کے اندر جیسے ہمت ٹوٹ گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور لب کپ کپانے لگے۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، بھائی سوری، میں بس اپنے ناول لینے آئی تھی۔ میں نے عنایہ کو کہا تھا وہ لے آئے، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ وہ روتے ہوئے نظریں جھکا گئی، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنس گئیں، جیسے اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کمرے میں لمحہ بھر کے لیے گہری خاموشی چھا گئی، بس زمل کی ہچکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شہیر کے قدم آہستہ آہستہ زمل کی طرف بڑھے، اس کے چہرے پر سختی اور آواز میں گہرائی اتر آئی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا اور بھاری لہجے میں بولا، اچھا تو یہ تمہارا شوق ہے، یہ گندے ناولز تم پڑھتی ہو نا؟ ذرا بھی شرم نہیں آتی اتنا رومانس پڑھتے ہوئے؟ زمل نے جلدی سے آنکھوں کے آنسو پونچھے اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، یہ تو بس ناولز ہیں، کہانیاں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ شہیر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، کہانیاں؟ تمہیں لگتا ہے یہ معمولی بات ہے؟ چچا کو معلوم ہے یا پھر گھر میں کسی اور کو خبر ہے کہ تم یہ سب پڑھتی ہو؟ زمل کی سانسیں تیز ہو گئیں، اس نے نظریں جھکا لیں اور لب بھینچ لی۔ زمل کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور آنسو ایک ساتھ تیرنے لگے۔ وہ جلدی سے روتے ہوئے بولی، نہیں بھائی پلیز، آپ بابا کو مت بتائیے گا ان ناولز کے بارے میں، پلیز بھیا۔ شہیر کی نظریں یکدم سخت ہو گئیں۔ اس نے غصے سے سر جھٹکتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، چپ کرو زمل، بار بار بھائی مت کہو مجھے۔ بھول گئی ہو کہ نکاح ہو چکا ہے ہمارا؟ تم میری بیوی ہو اور میری بیوی ہو کر مجھے بھائی کہتی ہو؟ اس کے الفاظ خنجر کی طرح زمل کے دل پر لگے۔ وہ لرزتے ہوئے پیچھے ہٹی، ہچکیوں کے ساتھ سسکتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ دل میں شرمندگی اور خوف کا طوفان ایک ساتھ امڑ آیا۔ شہیر نے تیز قدموں سے آگے بڑھنا شروع کیا، جیسے باہر جا کر سب کو بتانے والا ہو۔ زمل نے گھبرا کر فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آواز میں وہ لپک کر بولی، نہیں نہیں پلیز، اب بابا کو مت بتائیے گا، پلیز شہیر۔ وہ کپ کپاتے ہوئے مزید بولی، اور ویسے آپ تو گہری نیند سو رہے تھے، میں نے تو کوئی شور بھی نہیں کیا، پھر آپ جاگ کیسے گئے؟ حد ہے۔ اس کی بات پہ شہیر کا قدم رک گیا۔ وہ مڑ کر سخت نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جیسے اس کے ہر لفظ کا حساب مانگ رہا ہو۔ شہیر کے سخت تیور اور تیز نظروں کے حصار میں زمل مزید کانپ گئی۔ وہ دھیمی مگر بھاری آواز میں بولا، تمہیں کیا لگا مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا؟ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں زمل، میں آرمی آفیسر ہوں، معمولی سی بھی آہٹ محسوس کر لیتا ہوں۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی اور رعب نے زمل کو گنگ سا کر دیا۔ لمحے بھر کے لیے اس کے پاس کچھ کہنے کو نہ رہا، بس ہڑبڑاتے ہوئے اس نے جلدی سے الماری سے اپنے ناولز سمیٹے، نظریں جھکائے اور پھرتی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہیر اپنی جگہ کھڑا اس کے جاتے قدموں کی چاپ سنتا رہا۔ آنکھوں میں سختی کے ساتھ ساتھ ایک انجان سی بے چینی بھی اتر آئی۔ شہیر کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھا اور بیٹھ گیا۔ زمل کے لرزتے وجود، اس کی آنکھوں کے آنسو اور جھکے ہوئے سراپے کا خیال اس کی ذہن میں گردش کرنے لگا۔ وہ تلخی سے مسکرایا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہ تو پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے، اور بھی نکھر گئی ہے، میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اس نے ایک گہری سانس لی، آنکھیں موندی اور لمحوں میں نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اگلے دن حویلی کے صحن میں سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے کہ اتنے میں دوسرے گاؤں سے ان کے کچھ خاص مہمان آ گئے۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی کی خوشخبری دینے اور 2 دن بعد ہونے والی تقریب میں دعوت دینے آئے تھے۔ محفل میں ہنسی خوشی کی فضا قائم تھی۔ باتوں ہی باتوں میں ان مہمانوں میں سے خوش اخلاق آنٹی کی نظر زمل پر پڑی۔ وہ مسکرا کر بولی، ماشاءاللہ، یہ لڑکی تو بہت ہی پیاری ہے، بڑی نیک صورت اور خوبصورت لگ رہی ہے۔ زمل جھجکتے ہوئے نظریں جھکا گئی، جبکہ شہیر کے ہونٹوں پر ہلکی سی دبی مسکراہٹ آ گئی۔ آنٹی نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، سچ بتاؤں تو میرا دل چاہتا ہے کہ اسے اپنی بہو بنا لوں۔ یہ سنتے ہی شہیر نے فوراً سیدھے ہو کر عبدار آواز میں کہا، اوہ آنٹی، یہ میری بیوی ہے، میری ماں کی بہو آلریڈی ہے یہ۔ شہیر کی بات سنتے ہی محفل میں ایک لمحے کو مکمل سکوت چھا گیا۔ وہ آنٹی جو ابھی تک بڑے جوش سے بات کر رہی تھیں، یکدم خاموش ہو گئیں اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلانے لگیں۔ باقی سب لوگ بھی معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ زمل کے گال شرم سے دہک اٹھے۔ اس نے نظریں مزید جھکا لیں اور جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اٹھی
اور بھاگتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئے۔ کچن میں داخل ہو کر اس نے گہری سانس لی، جیسے خود کو سب کی نظریں اور شرمندگی سے بچا لیا ہو، مگر شہیر کے بولے گئے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ آج صبح سویرے ہی حویلی میں خوب ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سب لوگ دوسرے گاؤں شادی پر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ عورتیں رنگ برنگے جوڑے پہنے زیورات سے سج رہی تھیں، مرد خوشبو لگا کر تیار ہو رہے تھے، لیکن زمل کے لیے یہ سب بس ایک شور کی طرح تھا۔ اس کے امتحانات چل رہے تھے اور کل اس کا میتھ کا مشکل پیپر تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ شادی میں نہیں جائے گی۔ زمل کے کمرے میں کتابیں اور نوٹس بکھرے پڑے تھے۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ کر الجھتی اور پھر سوال حل کرنے بیٹھ جاتی۔ حویلی کے صحن میں شور شرابہ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اس کے ذہن پر ایک ہی دباؤ تھا، کل کا پیپر۔ دوسری طرف شہیر بھی تھکا ہارا اپنے کمرے میں تھا۔ کئی دنوں کی ڈیوٹی اور سفر نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ خاندان کے سب افراد کے اصرار کے باوجود اس نے بھی جانے سے معذرت کر لی۔ میں گھر پہ ہی آرام کروں گا۔ اس کے کہنے پر سب مان گئے۔ یوں ہی اتفاق سے آج حویلی میں صرف 2 ہی لوگ رہ گئے، زمل اور شہیر۔ پورے گھر کی گہما گہمی اب آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ سب مہمان شادی پر نکلنے والے تھے۔ زمل دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، شکر ہے سکون سے پڑھ تو لوں گی۔ سب لوگ دوسرے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ حویلی کے دروازے بند ہوتے ہی وہ شور و ہنگامہ بھی جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اب صحن میں صرف سناٹا پھیل گیا۔ زمل کتابیں لیے صحن میں آئے۔ زمل نے گہری سانس لے کر کتابیں دوبارہ سامنے رکھی۔ اب سکون ہے، اچھے سے پڑھ سکتی ہوں، اس نے خود سے کہا اور سوالوں پر جھک گئی۔ لیکن جانے کیوں آج دماغ بار بار بھٹک رہا تھا۔ کبھی قلم ہاتھ سے چھوٹ جاتا، کبھی گھڑی پر نظر جم جاتی۔ اسے آج کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شہیر بھی اپنے کمرے میں تھا، آرام کرنے کا ارادہ تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کئی دنوں کی تھکن کے باوجود اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ زمل نے کئی بار وہی سوال حل کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار جواب ادھورا رہ جاتا۔ وہ جھنجھلا کر بڑبڑائی، مجھے یہ سوال سمجھ ہی نہیں آ رہا، اور انم نے کہا تھا کہ یہ لازمی پیپر میں آئے گا۔ اب میں کیا کروں؟ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ شہیر سے پوچھ لوں؟ دل نے لمحہ بھر کو جھچکایا، مگر اگلے ہی پل وہ کتاب اٹھا کر آہستہ آہستہ شہیر کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ سناٹے میں اس کے قدموں کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ زمل نے ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز نہ آنے پر وہ آہستگی سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ شہیر صوفے پر نیم ٹیک لگائے موبائل میں مصروف تھا۔ زمل ایک لمحے کو رکی، پھر ہمت کر کے چند قدم آگے بڑھی اور کتاب اس کے سامنے کھول دی۔ ہلکی سی جھجک کے ساتھ بولی، پلیز مجھے یہ سوال سمجھا دیں، بس صرف ایک۔ میں بابا سے پوچھ لیتی لیکن گھر پر کوئی نہیں ہے۔ شہیر نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ زمل کے چہرے پر سچی بے بسی اور گھبراہٹ تھی۔ وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ موبائل ایک طرف رکھ کر سیدھا ہوا اور پرسکون لہجے میں بولا، آؤ بیٹھو، میں سمجھا دیتا ہوں۔ زمل نے ہچکچاتے ہوئے صوفے کے کنارے پر جگہ بنا لی اور کتاب اس کے قریب رکھ دی۔ دل کی دھڑکن بے قابو سی تھی، مگر آنکھوں میں صرف یہی امید تھی کہ شاید اب وہ مشکل سوال آسان لگنے لگے۔ شہیر نے صبر سے سوال سمجھانا شروع کیا۔ ایک بار سمجھایا، پھر دوسری بار بھی، اور بھی آسان الفاظ میں بتایا، مگر زمل کے ماتھے کی شکنیں کم نہ ہوئیں۔ وہ الجھی ہوئی نظریں کتاب پر گاڑے بیٹھی تھی۔ شہیر نے تیسری بار سمجھاتے ہوئے ذرا سختی اختیار کی اور جھنجھلا کر بولا، زمل تم دھیان کیوں نہیں دے رہی؟ آخر تمہیں بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اس کے لہجے کی سختی نے زمل کو چونکا دیا۔ بتاؤ مجھے، ناول میں جب ہیرو ہیروئن سے ناراض ہوتا ہے تو ہیروئن اس سے کیسے مناتی ہے؟ شہیر نے بھویں سکیڑ کر سوال کیا۔ زمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے لرزتے ہوئے لبوں سے جواب دیا، وہ ہیرو کی گود میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کے گال پر کس کر دیتی ہے۔ شہیر نے حیرت سے اسے دیکھا اور ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ تو بڑی جلدی یاد ہے تمہیں، اور ایک سوال تم سے سمجھا نہیں جا رہا۔ رکو، ابھی چچا کو بتاتا ہوں تمہارا حال۔ یہ سنتے ہی زمل گھبرا کر فوراً بول اٹھی، نہیں نہیں پلیز بابا کو مت بتانا، وہ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور آواز میں لرزش تھی، جیسے واقعی ڈر گئی ہو۔ شہیر نے چند لمحے تک اسے غور سے دیکھا، پھر ہلکی سنجیدگی اور شوخی ملا کر بولا، ٹھیک ہے، میں چچا کو نہیں بتاتا، لیکن اس کے بدلے تم بھی مجھے ویسے ہی مناؤ گی جیسے ہیروئن ہیرو کو مناتی ہے۔ اس کی بات سن کر زمل کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ حیران ہو کر یکٹک اسے دیکھتی رہ گئی۔ آنکھوں میں بے یقینی اور چہرے پر گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی، جیسے اس نے ٹھیک سے سنا ہی نہ ہو۔ لب کپ کپ آ گئے۔ شہیر نے اس کی خاموشی دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آتی ہو یا میں ابھی فون کروں چچا کو؟ یہ سنتے ہی زمل گھبرا کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے شہیر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور وہ سنبھلنے سے پہلے ہی اس کی گود میں آ بیٹھی۔
زمل کا دل دھڑکنے لگا، سانسیں اٹک سی گئیں۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی ساکت رہی، پھر آہستگی سے جھک کر شہیر کے گال پر پیار کرنے لگی۔ زمل نے گال پر کس دے کر چہرہ اوپر اٹھایا اور سنبھلتے ہوئے اٹھنے ہی لگی کہ اچانک شہیر نے اسے کمر سے پکڑ کر مزید قریب کھینچ لیا۔ اس کے لبوں پر شرارت بھری مسکراہٹ ابھری اور وہ دھیمے لہجے میں بولا، بس اتنا ہی کرتی ہے ہیروئن؟ زمل کے گال لال ہو گئے، نظریں جھکا کر ہلکی آواز میں بولی، نہیں، وہ ہیرو کی گردن پہ بھی کس کرتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا دل جیسے سینے سے باہر آ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ آہستگی سے جھکی اور شہیر کی گردن پہ نرم بوسے دینے لگی۔ شہیر کی سانسیں ایک پل کو رک سی گئیں اور اس کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ شہیر نے اس کی نرمی اور جھجک کو محسوس کرتے ہوئے ایک لمحے کی بھی دیر نہ کی، اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اپنے لب اس کے لبوں پہ رکھ دیے۔ زمل کے حواس جیسے معطل ہو گئے، آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ جیسے پورے کمرے میں گونج رہی ہو۔ شہیر نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا، وہ لمحہ جیسے تھم سا گیا۔ شہیر نے چند لمحوں بعد اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے آزاد کیا تو زمل کی پلکیں جھک گئیں، گال شرم سے سرخ ہو چکے تھے۔ ہچکچاتے لہجے میں اس نے آہستہ سے کہا، آپ تو بالکل ناول کے ہیرو کی طرح ہی رومانٹک ہیں۔ شہیر کی آنکھوں میں شوخی اور گہری چمک ابھری، وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ جھک کر بولا، ابھی تو رخصتی ہونے دو، پھر پتہ چلے گا تمہیں کہ میں کیا ہوں۔ زمل سنبھلنے کے لیے اٹھنے لگی، مگر شہیر نے فوراً اس کی کمر تھام لی اور نرمی سے روک کر بولا، کہاں جا رہی ہو؟ یہیں بیٹھو میرے پاس، اور یہ مت بھولو کہ تم میری بیوی ہو۔ مجھے پورا حق ہے تم سے محبت کرنے کا، تمہیں چھونے کا، تمہیں اپنے قریب رکھنے کا۔ اس کے لہجے میں نرمی بھی تھی اور مضبوطی بھی۔ زمل کا دل تیز دھڑکنے لگا، وہ نظریں جھکائے لرزتے لبوں کے ساتھ ساکت بیٹھی رہی۔ شہیر نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیمے لہجے میں بولا، اب تم ایسے ہی پڑھائی کرو گی، میرے پاس بیٹھ کر، میرے قریب آ کر۔ زمل نے کتاب پر دھیان دینے کی کوشش شروع کر دی، سوال سمجھنے لگی، مگر اس کا ریشمی دوپٹہ بار بار اس کے ریشمی بالوں سے پھسل کر چہرے اور کتاب کے بیچ آ گرا۔ وہ بار بار ہاتھ بڑھا کر اسے درست کرنے لگتی، لیکن پھر بھی وہ الجھتا ہی رہا۔ شہیر نے اس کی یہ کشمکش دیکھی تو بے اختیار مسکرا دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ جھک کر نرمی سے اس نے اس کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ زمل چونکی اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ شہیر نے گہری نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے دھیمے مگر ٹھوس لہجے میں کہا، اب یہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ کافی دیر بعد زمل کو سوال سمجھ آ ہی گیا تو اس کے چہرے پر اطمینان کی ایک ہلکی سی جھلک ابھری۔ شہیر نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور شرارت بھرے انداز میں بولا، ویسے یہ بتاؤ 2 سالوں میں کیا کھایا تھا تم نے؟ کافی ہیلتھی ہو گئی ہو تم۔ زمل نے فوراً منہ بنا کر ہلکی سی ناراضی سے کہا، میں موٹی نہیں ہوئی، بس کچھ وجہ سے تھوڑی سی پھول گئی ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو چبی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہونٹ پھلا کر دوسری طرف دیکھنے لگی، جیسے واقعی روٹھ گئی ہو۔ شہیر نے زمل کا منہ نرمی سے اپنی طرف موڑا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، یہ کس نے کہہ دیا تمہیں کہ مجھے موٹی لڑکیاں پسند نہیں؟ زمل نظریں چرا کر کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ شہیر جھک کر اس کی گردن پہ ہلکی سی نرمی اور شدت کے ساتھ بوسے دینے لگا۔ زمل کے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ وہ بے ساختہ آنکھیں بند کر کے کانپتی سانسوں کے ساتھ ساکت بیٹھی رہی، جیسے حرکت کی ہمت ہی نہ ہو۔ شہیر کی سانسوں کی گرمی اس کی جلد کو چھو رہی تھی۔ شہیر نے گردن پر بوسوں کی لڑی توڑی اور زمل کے کان کے قریب جھک کر دھیمی مگر سختی بھری آواز میں کہا، یہ سب کسی کو بتانا مت، بے وقوف، سمجھی؟ زمل نے سانس روکتے ہوئے ہلکا سا سر ہلایا، مگر اگلے ہی لمحے موقع دیکھ کر فوراً اس کی گود سے اٹھ کھڑی ہوئی، کتاب سنبھالی اور گھبراہٹ کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ شہیر نے اسے جاتے ہوئے خاموشی سے دیکھا، لبوں پر ایک مدھم مسکراہٹ کھیل رہی تھی، جبکہ زمل دل تھامے اپنے کمرے کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ رات تک گھر کے لوگ شادی سے واپس آ گئے، حویلی میں پھر سے ہلچل اور رونق پھیل گئی۔ صبح سب لوگ ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ زمل جلدی جلدی ناشتہ کر کے کتابیں سمیٹنے لگی۔ آج اس کا پیپر تھا اور وہ نکلنے ہی والی تھی کہ شہیر نے پرسکون لہجے میں کہا، میں چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، ویسے بھی مجھے بھی ایک کام سے جانا ہے۔ زمل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پل بھر کو سوچ میں پڑی، مگر پھر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ شہیر نے گاڑی روکی اور زمل کو یونیورسٹی کے گیٹ پہ اتارا۔ جاتے ہوئے پرسکون مگر حاکمانہ انداز میں بولا، میں آ جاؤں گا پیپر ختم ہوتے ہی، اور واپس بھی تم میرے ساتھ ہی جاؤ گی۔ زمل نے اس کی بات سنی تو لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لائی، نظریں جھکا کر آہستہ سے سر ہلایا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ شہیر اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے گاڑی موڑ کر آگے بڑھ گیا۔ پیپر ختم ہوتے ہی زمل یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچی تو شہیر پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو زمل خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان ہلکی سی خاموشی چھائی رہی، مگر ماحول میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ شہیر نے گاڑی آگے بڑھائی اور وہ دونوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں گاڑی چلاتے ہوئے شہیر نے ایک نظر زمل کی طرف ڈالی اور مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، رات کو نیند آ گئی تھی نا؟ زمل نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں جواب دیا، ہاں، کیوں نہیں آئے گی؟ شہیر نے ہلکی سی شرارت سے کہا،
پتہ نہیں، مجھے لگا تم سوچ رہی ہوگی کہ تمہیں اتنا رومانٹک شوہر ملا ہے۔ یہ سن کر زمل کے گال فوراً لال ہو گئے اور اس نے نظریں جھکا کر کھڑکی کے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ گھر کے قریب ہی راستے میں اچانک 2 گاڑیاں آ کر ان کے سامنے رک گئیں۔ چند نقابپوش نکلے اور سیدھی ان کی طرف فائرنگ شروع کر دی۔ لمحوں میں منظر خوفناک ہو گیا۔ شہید نے فوراً کمر سے پسٹل نکالی اور بجلی کی سی تیزی سے نشانہ لے کر ایک ایک کر کے سب کو گولیوں کا نشانہ بنا ڈالا۔ چند ہی لمحوں میں سڑک پر سکوت چھا گیا۔ زمل گھبراہٹ میں کانپتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد تھا۔ شہید تیزی سے اس کے پاس آیا، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولا، آرمی آفیسر کی بیوی ہو کر تم اتنی سی گولیوں سے ڈر گئیں؟ اس کے لہجے میں نرمی بھی تھی اور فخر بھرا اعتماد بھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر گھر واپس آ گئے۔ زمل ابھی تک سنبھلی نہ تھی، مگر شہیر کی موجودگی اسے تھوڑا سہارا دے رہی تھی۔ شام ڈھلے ہی فون کی گھنٹی بجی۔ یہ کال آرمی آفس سے تھی۔ دوسری طرف سے حکم ملا کہ شہیر کو فوراً واپس آنا ہوگا۔ اس نے فون رکھتے ہی سب گھر والوں کو جمع کیا اور پرسکون لہجے میں بولا، مجھے واپس جانا ہے، آفس سے کال آئی تھی۔ بانو بیگم کی آنکھوں میں تشویش اتر آئی۔ وہ قریب آ کر بولی، بیٹا کب آؤ گے واپس؟ شہیر لمحہ بھر کو خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، کچھ پتہ نہیں امی۔ یہ سن کر سب کے دل ڈوب گئے۔ بانو بیگم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ زمل نے نظریں جھکا لی اور دل کے اندر ایک انجانا سا خوف سر اٹھانے لگا۔ شہیر نے سب کو حوصلہ دینے کے لیے مسکراہٹ اوڑھ لی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تاکہ تیاری کر سکے۔ زمل آہستہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی۔ شہیر اپنا بیگ تیار کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر زمل پر پڑی۔ وہ ہاتھ میں اس کی صاف ستھری شرٹ لیے کھڑی تھی۔ زمل نے دھیرے سے آگے بڑھ کر شرٹ میز پہ رکھی، لیکن اس سے پہلے ہی شہیر نے اس کا نازک ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ زمل چونک کر اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ شہیر جھک کر اس کے کان کے قریب آیا اور مدھم لہجے میں بولا، اب کچھ نیا پڑھنا، تھوڑا بولڈ رومانس، پھر دیکھنا ہم بھی ٹرائی کریں گے۔ زمل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے گال فوراً شرم سے سرخ ہو گئے اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ شہیر نے مسکرا کر اس کی جھجک کو محسوس کیا اور آہستہ سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ شہیر بیگ اٹھائے نیچے آیا تو سب گھر والے اس کے انتظار میں موجود تھے۔ اس نے باری باری سب سے مل کر دعائیں لیں اور مسکراتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گیا۔ گاڑی دور تک جاتی رہی اور زمل کی نظریں دروازے پر ہی جمی رہیں۔ جدائی کا بوجھ دل پر بیٹھ گیا۔ اسے گئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ زمل ہر وقت اداس اور خاموش رہنے لگی۔ دل میں ایک انجانی سی خلش جاگ اٹھی، کیونکہ ان چند دنوں میں ہی شہیر کے ساتھ اس کی اتنی یادیں جڑ گئی تھیں کہ جدائی برداشت کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ کبھی وہ شہیر کی باتیں یاد کر کے مسکرا دیتی اور اگلے ہی لمحے آنکھوں میں نمی تیرنے لگتی۔ گھر والوں نے بھی زمل کی بدلتی کیفیت محسوس کی، مگر وہ کسی سے کچھ نہ کہہ پاتی۔ دل بس یہی چاہتا کہ وقت پلٹ جائے اور شہیر پھر سے اس کے سامنے آ کھڑا ہو۔ ایک رات زمل تنہائی میں اداسی کم کرنے کے لیے شہیر کے کمرے میں آ گئی۔ ہاتھ میں اپنے ناول تھامے وہ آہستہ آہستہ پڑھتی ہوئی بیڈ پر لیٹ گئی۔ کتاب کے سطروں میں کھوئی سی وہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ دوسری طرف شہیر، جس نے کسی کو کچھ بتائے بغیر اچانک گھر واپسی کا فیصلہ کیا، رات کی تاریکی میں خاموشی سے حویلی میں داخل ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سب کو جگا کر شور مچائے، اس لیے آہستہ قدموں سے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں دھیرے سے داخل ہوتے ہی شہیر کی نظر بیڈ پہ پڑی، جہاں زمل دنیا و مافیا سے بے خبر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پہ بکھرے بال نرمی سے ہٹائے۔ زمل کی سانسیں پرسکون تھی۔ وہ خوابوں کی وادی میں کھوئی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی شہیر نے اپنا ہاتھ ہٹانا چاہا، زمل نے نیند میں ہی فوراً اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ لبوں پر بے ساختہ الفاظ لرزے، مجھے اکیلا مت چھوڑو، مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے، تمہارے لمس کی۔ وہ نیم خوابیدہ حالت میں یہ سب کہہ رہی تھی اور شہیر اس کے لبوں سے نکلتے ہر لفظ پہ ٹھٹک سا گیا۔ اس کے دل میں عجیب سی گرمی اور سکون اتر آیا، نگاہوں میں نرمی اور محبت اتر آئی۔ شہیر نے زمل کے الفاظ سن کر دل ہی دل میں ایک گہرا سانس لیا، پھر دھیرے سے دوبارہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، مدھم لہجے میں محبت بھری سرگوشی کی، میں یہی ہوں زمل میری جان، میں کہیں نہیں جا رہا۔ پھر اس نے بے حد نرمی اور چاہت کے ساتھ اس کے چہرے پہ جگہ جگہ بوسے دینا شروع کیے۔ زمل نیند میں ہی سکون بھری مسکراہٹ لے آئی، جیسے اس کے لمس نے خوابوں کو بھی حقیقت کی خوشبو سے بھر دیا ہو۔ شہیر آخرکار اسے اپنی باہوں میں بھر کر سینے سے لگا گیا، جیسے دنیا کی ہر مصیبت سے بچانے کا عہد کر رہا ہو۔ شہیر نے زمل کو سکون سے اپنی باہوں میں سلاتے ہوئے آہستگی سے بیڈ پر لٹایا، پھر دھیرے سے اس کے ماتھے پر آخری بوسہ دے کر خود کمرے کے کاؤچ پہ جا بیٹھا اور تھکن سے وہیں سو گیا۔ کمرہ پرسکون خاموشی میں ڈوب گیا۔ صبح کے تقریباً 8 بجے زمل کی آنکھ کھلی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھی تو نظر سامنے کاؤچ پہ جا ٹھہری، جہاں شہیر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ زمل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ خود سے سرگوشی کرنے لگی، مطلب رات خواب نہیں حقیقت تھی، مطلب میں سچ میں شہیر کی باہوں میں تھی۔ یہ سوچتے ہی اس کے گال شرم سے سرخ ہو گئے اور وہ نظریں جھکا کر دھیرے سے مسکرا دی۔
زمل مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی اور اپنی معمول کی مصروفیات میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد سب گھر والے ناشتے کی میز پر جمع تھے۔ اچانک سیڑھیوں سے اترتے ہوئے شہیر کو دیکھ کر سب چونک اٹھے۔ حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں بانو بیگم فوراً بولی، بیٹا تم کب آئے؟ ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ شہیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پرسکون لہجے میں جواب دیا، میں رات کو آیا تھا، کافی دیر ہو گئی تھی، میں نے سوچا آپ سب کو نیند سے جگانا مناسب نہیں ہوگا، بس چاہا کہ صبح آپ سب کو سرپرائز دوں گا۔ یہ سنتے ہی سب کے چہروں پر خوشی چھا گئی۔ سب اس سے ملے، دعائیں دیں اور حویلی کا ماحول خوشیوں سے بھر گیا۔ سب لوگ ناشتے میں مصروف تھے کہ اچانک شہیر نے سنجیدگی مگر نرمی سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد میری اور زمل کی رخصتی ہو جائے۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بانو بیگم نے حیرت سے پوچھا، بیٹا اتنی جلدی کیوں؟ شہیر نے گہرا سانس لے کر مسکراتے ہوئے کہا، امی مجھے ابھی کچھ دنوں کی چھٹی ملی ہے، پتہ نہیں پھر کب موقع ملے۔ ڈیوٹی کے ساتھ کچھ یقین نہیں ہوتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ خوشی کے لمحے آپ سب کے ساتھ جلد مکمل ہوں۔ یہ سن کر سب گھر والے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر ان کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ 2 دن بعد ان کی رخصتی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ پورا گھر خوشی اور تیاریوں میں ڈوب گیا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ زمل کی سہیلیاں اور کزنز بھی سارا دن اس کے گرد رہتی، کبھی اسے تیار کرواتی تو کبھی ہنسی مذاق کرتی۔ یوں ہی یہ 2 دن ہنسی خوشی میں گزر گئے۔ آج وہ دن تھا جس کا سب کو انتظار تھا، زمل کی رخصتی کا۔ اس نے مہرون رنگ کا نہایت خوبصورت شرارہ پہنا ہوا تھا۔ اس کے زیورات کی چمک اور شرمائی صورت اسے دلہن کی طرح اور بھی دلکش بنا رہی تھی۔ کزنز بھی پوری تیاری سے سجی سنوری پھرتی تھیں۔ دن تقریباً سب رسموں اور مصروفیات میں گزر گیا۔ رات ڈھلتے ہی شہیر اپنے کمرے میں آیا۔ جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پر بیٹھی دلہن بنی زمل پر پڑی، وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ زمل نظریں جھکائے شرم سے سمٹی بیٹھی تھی اور شہیر کے چہرے پر اطمینان بھری خوشی پھیل گئی۔ شہیر آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور زمل کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ زمل کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ شہیر نے نرمی مگر اعتماد سے اس کا گھونگھٹ اوپر کیا اور پھر ایک جھٹکے میں اس کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ زمل کی سانسیں رک گئیں، نظریں اور بھی جھک گئیں۔ شہیر نے اس کے قریب جھکتے ہوئے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا اور بھاری لہجے میں بولا، مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ میں شریف بن کر تم سے اجازت لوں گا یا تمہیں چھونے سے پہلے تم سے پوچھوں گا۔ اس کی آواز میں سنجیدگی اور خواہش کی شدت یکجا تھی، جس پر زمل کے گال شرم سے مزید سرخ ہو گئے اور وہ لب کاٹ کر خاموشی سے سمٹ گئی۔ شہیر نے زمل کی طرف جھکتے ہوئے نہایت سکون اور نرمی سے اس کے کانوں کی بالیاں اتاری۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں اس کے نرم کان کو چھوئیں، زمل کے سارے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ پلکیں جھکائے لب کاٹ کر خاموشی سے اس کے لمس کو محسوس کرتی رہی۔ شہیر نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، یہ زیورات تم پر خوبصورت لگ رہے ہیں مگر میرے لمس کے آگے ان کی کوئی قیمت نہیں۔ زمل کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی، اس کے گال سرخی سے بھر گئے۔ پھر شہیر نے اس کی گردن سے بھاری ہار آہستہ آہستہ ہٹانا شروع کیا۔ اس دوران اس کی انگلیاں بار بار زمل کی نازک گردن سے چھو جاتی، جیسے وہ زیور نہیں بلکہ اس کی روح تک کو اپنے لمس میں قید کر رہا ہو۔ زمل ہلکی سی لرز گئی اور اس کے ہاتھ اپنی گود میں سمٹ کر مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ شہیر نے مسکراتے ہوئے گردن پہ جھک کر دھیرے سے بوسہ دیا، جیسے زیور کے نشان کو اپنے لمس کی مہر سے بدل رہا ہو۔ اس کے بعد اس نے زمل کی کلائیوں سے کنگن اتارنے شروع کیے۔ جیسے ہی کنگن کھنکتے ہوئے گرے، شہیر نے اس کے نرم ہاتھوں کو دونوں ہتھیلیوں میں لے کر دیر تک تھامے رکھا اور پھر ایک ایک انگلی پر اپنے ہونٹ رکھتا گیا۔ زمل نے شرم سے آنکھیں مزید جھکا لیں مگر دل کی دھڑکن ان کے کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ شہیر نے اس کے ماتھے سے ٹکا ہٹایا تو وہاں اپنے لبوں کا لمس چھوڑ دیا، پھر ناک کی نت سے چھوٹا سا زیور الگ کیا اور زمل کی سانسیں بے قابو ہو گئیں۔ شہیر نے لمحہ بھر کو اسے دیکھا، پھر گہری سرگوشی میں کہا، اب یہ سب زیورات نہیں، تمہاری اصل زینت صرف میری محبت ہے زمل۔ شہیر نے دھیرے سے زمل کی پشت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کی چولی کی ڈوری کھول دی۔ زمل کے وجود میں ایک لرزہ سا دوڑ گیا، اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں اور پلکیں مزید جھک گئیں۔ شہیر نے جیسے ہی وہ بندھن کھولا تو اپنی چاہت کی شدت میں اس کی نازک پشت پہ اپنے لب رکھے، بوسوں کی ایک لڑی چھوڑتے ہوئے اسے اپنی قربت کی مہر دے دی۔ زمل نے ہلکی سی سسکی دبائی اور دونوں ہاتھ بے اختیار اپنی گود میں سختی سے بھینچ لیے۔ شہیر لمحہ بھر کو رکا، اس کی سانسیں زمل کے کان کے قریب ٹکرائیں اور مدھم لہجے میں بولا، تمہاری یہ جھجک مجھے مزید دیوانہ بنا رہی ہے زمل۔ پھر وہ ایک دم اٹھا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحے بعد اس کے ہاتھ میں نہایت نازک باریک سا لباس تھا جو روشنی میں ستاروں کی طرح جھلملا رہا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے واپس آ کر زمل کے قریب بیٹھ گیا۔ زمل کی پلکیں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ شہیر نے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ لباس اس کی طرف بڑھایا اور بھاری لہجے میں بولا، یہ پہن کر آؤ، میں تمہیں اس روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، صرف اپنے لیے۔ زمل کے دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہو گئی۔ اس نے کپڑے تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کی لرزتی انگلیوں کو دیکھ کر شہیر کے ہونٹوں پر پھر سے ایک مدھم چاہت بھری مسکراہٹ ابھری۔
زمل نے وہ نازک لباس پہن کر باتھ روم سے باہر قدم رکھا، مگر شرم کی وجہ سے اپنے دوپٹے کو اپنے گرد اوڑے رکھا۔ شہیر اس کے بالکل قریب آن کھڑا ہوا، اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر گہرائی سے دیکھنے لگا اور دھیمے مگر گہرے لہجے میں بولا، اب بتاؤ، پڑھنا آسان تھا یا رومانس کرنا آسان ہے؟ زمل کی آنکھیں شرم سے جھکی رہیں، وہ لمحہ بھر کے لیے کچھ نہ بول سکی، پھر آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ ناول کے ہیرو سے بھی زیادہ رومانٹک ہیں۔ اس کے یہ کہنے پر شہیر فوراً آگے بڑھا، اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور زور سے مسکراتے ہوئے بولا، دیکھو، تم موٹی نہیں ہو، میں نے تمہیں کتنی آسانی سے اٹھا لیا۔ زمل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ گہری سانسیں لے رہی تھی۔ شہیر کی قربت میں اسے ایک عجیب سکون اور گرمجوشی محسوس ہو رہی تھی۔ شہیر نے زمل کو احتیاط سے بیڈ پر لیٹایا، پھر خود آہستہ آہستہ اس کے قریب آ گیا۔ لمحے بھر کی دیر نہ گزری تھی کہ اس نے زمل کے دوپٹے کو اس کی گردن سے نرمی سے ہٹایا اور ایک طرف پھینک دیا، پھر بغیر کسی تاخیر کے شہیر نے شدت اور چاہت کے ساتھ اسے چھوا تھا اور دھیرے دھیرے پھر مسلسل بوسوں کی لڑی شروع کر دی۔ زمل کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کا وجود شہیر کی قربت میں جھوم اٹھا، جیسے ہر لمس نے اس کے دل و روح میں ایک نیا احساس جگا دیا ہو۔ شہیر صبح بیڈ پر لیٹا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی چھائی تھی کہ زمل فریش ہو کر واش روم سے نکلی۔ شہیر نے جیسے ہی اس کا گیلا اور تازہ وجود دیکھا، فوراً اٹھا اور پرسکون مگر محبت بھری نظر سے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ زمل کی آنکھیں حیرت اور شرم سے بھری تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ لمحہ بھر کے لیے بول نہ پائے۔ شہیر نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا، صبح کی یہ تازگی تم پر اور بھی خوبصورت لگ رہی ہے۔ شہیر کی نظر فوراً اس کی بھیگی ہوئی گردن پہ جا ٹکی۔ اس نے بنا دیر کیے اپنے لب زمل کی گردن پہ رکھ دیے اور زمل کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ زمل تھوڑی دیر کے لیے شرم سے جھکی رہی۔ کچن میں پہنچ کر سب نے اسے خوش دلی سے کہا، آج زمل تم گھر پہ کچھ میٹھا بناؤ گی۔ زمل ہنس کر رضامندی ظاہر کر کے اور جلدی سے کھیر تیار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نہایت محبت اور مہارت کے ساتھ بہت مزیدار کھیر تیار کی۔ سب لوگ اس کی کھیر کی تعریف کرنے لگے۔ واہ زمل، بہت مزیدار کھیر بنائی ہے، بانو بول پڑی۔ کھیر لے کر زمل اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور شہیر کو بھی دینے آ گئی۔ شہیر نے اسے دیکھ کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ساتھ بیٹھو، دونوں مل کر کھاتے ہیں۔ زمل اور شہیر ایک ساتھ بیٹھ گئے اور خوش دلی کے ساتھ کھیر کھانے لگے۔ دونوں کی آنکھوں میں ہلکی شرم اور محبت بھری چمک موجود تھی۔ رات کو آرمی آفس سے فون آیا۔ شہیر بات کرنے کے لیے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو زمل افسردہ چہرے کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی۔ اس نے ہلکی سی اداسی کے ساتھ پوچھا، کیا آپ پھر سے چلے جائیں گے؟ شہیر فوراً اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ نرمی سے زمل کے ہاتھوں پہ رکھ دیے اور دھیرے سے بولا، نہیں زمل، اب تمہارے ساتھ ہوں، اب کوئی جانے کا ارادہ نہیں۔ زمل کی آنکھوں میں ایک سکون اور راحت کی لہر دوڑ گئی، دل کا بوجھ کچھ ہلکا محسوس ہونے لگا۔ آج زمل اور شہیر کا ولیمہ تھا۔ زمل نے نہایت خوبصورت سبز ساڑی پہنی ہوئی تھی، جس میں وہ دلکش اور دل موہ لینے والی لگ رہی تھی۔ سب لوگوں نے ولیمے میں بھرپور لطف اٹھایا اور خوشیوں کا ماحول ہر طرف چھا گیا۔ رات کے وقت جب زمل کپڑے بدلنے کے لیے کمرے میں گئی، شہیر فوراً اس کے پاس آ گیا، اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں چاہت کی چمک اور نرم مسکراہٹ ابھری۔ نرم لہجے میں اس نے سرگوشی کی، شروع سے میرا خواب تھا کہ اپنی بیوی کی ساڑی خود اپنے ہاتھوں سے اتاروں، اور آج تم میرے اس خواب پر پانی پھیرنے جا رہی ہو۔ لیکن نہیں ڈارلنگ، دیٹس ناٹ گڈ۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ لمحہ صرف میرا ہو، تمہاری ہر خوشبو، ہر لمس میرے ساتھ ہو۔ زمل کی آنکھیں شرم اور محبت سے جھک گئیں اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ اس نے زمل کی ساڑی کے پلو کو دھیرے سے اتارنا شروع کیا، ہر لمحہ نرمی اور چاہت سے بھرپور۔ وہ اتنا قریب آ گیا کہ زمل کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بغیر کسی دیر کے شہیر نے زمل کو احتیاط سے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور ڈریسنگ ٹیبل پر آہستہ سے بٹھا دیا، جیسے ہر لمحہ اس کی نرمی اور کوفت کو محسوس کر رہا ہو۔ پھر خود اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ جسمانی قربت میں ہر سانس میں محبت اور چاہت کھل رہی تھی۔ وہ محبت سے پیش قدمی کرتا ایک بار پھر اس پہ جھکا، دھیرے دھیرے اور مسلسل، ہر لمس میں ایک گہری خواہش اور جذبات کی خوشبو شامل رہی، جس سے زمل کا دل اور بھی تیز دھڑکنے لگا اور ہر پل اس کے دل و دماغ میں شہیر کی موجودگی کی حرارت کھل گئی۔ شہیر نے زمل کو احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ اب دونوں کے درمیان ہر فاصلہ مٹ چکا تھا۔ رات کے 3 بجے تھے اور زمل پسینے سے تر تھکن سے بے حال تھی۔ آخر کار بولی، شہیر اب ہٹ جاؤ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ شہیر نے اپنی چاہت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور نرم مگر پر اعتماد لہجے میں کہا، نہیں زمل، میں نہیں ہٹوں گا۔
پھر اس نے دھیرے دھیرے اور محبت سے اسے اپنی باہوں میں قریب کھینچا اور بوسوں کی لڑی شروع کر دی، جیسے ہر لمس میں محبت، چاہت اور حرارت کھل رہی ہو۔ زمل کا دل بے قابو دھڑک رہا تھا، لیکن شہیر کی قربت میں اسے ایک عجیب سکون اور حفاظت محسوس ہو رہی تھی۔ ہر لمحہ اس کے دل و دماغ میں شہیر کی موجودگی کی شدت بڑھا رہا تھا۔ شادی کے 1 ماہ بعد زمل اور شہیر ہنی مون کے لیے اسکردو جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں اچانک زمل کی طبیعت خراب ہو گئی۔ کار میں بیٹھتے ہی اسے شدید الٹی آنے لگی اور وہ بے ہوشی اور بے چینی کے درمیان گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی۔ شہیر فوراً اس کے قریب جھک گیا، اس کے بال سنبھالے اور نرم لہجے میں پوچھا، زمل تم ٹھیک ہو؟ مجھے بتاؤ، میں تمہارے لیے یہاں ہوں۔ زمل نے دھیرے سے سر ہلایا، لیکن الٹی کی شدت اور جسمانی کمزوری نے اسے پوری طرح قابو میں نہیں آنے دیا۔ شہیر نے فوراً گاڑی روکی، پانی اور ٹاول ہاتھ میں لے کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ تھوڑی دیر گاڑی چلاتا رہا، اسے راستے میں ایک ہسپتال نظر آیا۔ فوراً وہ وہاں پہنچا اور زمل کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے احتیاط سے زمل کا چیک اپ کیا، پھر دونوں کو اپنے پاس بلایا اور سنجیدگی سے کہا، آپ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ اب آپ 2 جان ہیں۔ آپ پریگننٹ ہیں مسز زمل۔ یہ سن کر شہیر کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ چھا گئی۔ آنکھوں میں خوشی کی چمک کے ساتھ اس کے دل میں بے پناہ سکون اور خوشی کھل گئی۔ وہ اپنی بیوی کی صحت اور آنے والے ننھے مہمان کے خیال سے دل سے خوش ہوا۔ وہ گاڑی میں واپس آئے اور دوبارہ سے سفر شروع کر دیا۔ رات کو آخرکار وہ اسکردو پہنچے اور ہوٹل میں رک گئے۔ کمرے میں پہنچتے ہی شہیر نے فون کر کے سب کو خوشخبری سنائی۔ سب بے حد خوش ہوئے۔ زمل خوبصورت سا لباس پہنے بالکنی میں کھڑی تھی کہ آس پاس کے شاندار پہاڑوں کا منظر دیکھ سکے کہ اچانک شہیر اس کے پاس آیا اور نرمی سے اسے اپنی باہوں میں لپیٹ لیا، اسے ہگ کر کے اپنا پیار اور حفاظت محسوس کرانے لگا۔ وہ دونوں کمرے میں واپس آئے تو زمل کو تھوڑی سردی محسوس ہونے لگی۔ ہوا کی ٹھنڈک اور رات کی کھنکی نے اسے لرزا دیا۔ شہیر نے فوراً اس کا احساس کر لیا۔ اس نے قریب آ کر زمل کو اپنی باہوں میں احتیاط سے اٹھایا اور نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زمل شہیر کی گرمی اور قربت میں آہستہ آہستہ سکون محسوس کرنے لگی۔ دل دھڑک رہا تھا اور ہر سانس میں اس کی موجودگی کی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ شہیر نے دھیرے دھیرے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے سینے کے قریب کر لیا اور اپنی محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھر اس نے زمل کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا۔ شہیر نے اسے کس کرنا شروع کیا۔ ہر بوسہ چاہت، محبت اور حرارت سے لبریز تھا۔ زمل نے آنکھیں بند کر کے اس کی قربت کو محسوس کیا۔ دل و دماغ میں شہیر کی موجودگی کی لہر دوڑ گئی اور وہ خود کو مکمل محفوظ اور چاہت میں ڈوبا ہوا محسوس کرنے لگی۔ دونوں کے درمیان ہر لمحہ مزید گہرا ہو گیا، جیسے دنیا کی ساری ٹھنڈک اور تنہائی صرف ان کے درمیان محبت کے احساس میں گھل گئی ہو۔ اگلے دن صبح شہیر اور زمل اسکردو کے خوبصورت پہاڑوں کی طرف نکلے۔ گاڑی کی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا ان کے چہروں کو چھو رہی تھی اور زمل کے بال ہلکی ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ دیوسائی لیک کے قریب پہنچے، جہاں پانی کا شفاف اور پرسکون منظر، گرد و نما کے بلند پہاڑ ایک جادوئی ماحول بنا رہے تھے۔ شہیر نے گاڑی روک کر زمل کا ہاتھ تھاما اور مسکراتے ہوئے کہا، آؤ زمل، یہ منظر صرف تمہارے لیے خاص ہے، بس تم اور میں۔ زمل نے شرم سے سر جھکایا اور ہلکی ہنسی کے ساتھ بولی، شہیر، یہاں سب کچھ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور آپ کے ساتھ تو اور بھی جادوئی لگ رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پانی کے کنارے کی طرف چلنے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ شہیر زمل کے قریب ہوتا گیا، کبھی اسے کاندھے سے لگاتا، کبھی ہلکی ٹھنڈی ہوا میں اس کے بالوں کو پیچھے کرتا۔ زمل کی ہنسی اور اس کی دلکش شرمیلی ادا نے شہیر کو اور بھی قریب کھینچ لیا۔ ایک چھوٹی چٹان کے پاس بیٹھ کر دونوں پانی میں اپنے عکس کی تصویر دیکھنے لگے۔ شہیر نے دھیرے سے زمل کے گال پہ ہاتھ پھیرتے کہا، تمہاری یہ مسکراہٹ یہاں کے سب مناظر سے بھی زیادہ حسین ہے زمل۔ زمل نے آنکھیں جھکائیں اور دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، شہیر، آپ کے ساتھ ہر لمحہ خواب کی طرح لگ رہا ہے۔ شہیر نے آہستہ سے زمل کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور دونوں کا سر ایک دوسرے کے قریب ہوا۔ وہ خاموشی سے قدرت کے حسین مناظر کو محسوس کر رہے تھے، لیکن ہر پل ان کے درمیان کی قربت اور چاہت بڑھتی جا رہی تھی۔ شہیر نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے ہلکا سا بوسہ دیا اور زمل نے آنکھیں بند کر کے اپنی سانسیں شہیر کے قریب محسوس کی۔ وہ لمحہ ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بس گیا۔ شہیر اور زمل ایک دوسرے کی محبت میں مکمل طور پر گم ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا اور سال بھر کی خوشیوں کے بعد ان کے گھر ایک ننھا سا فرشتہ آیا، ایک پیارا سا بیٹا، جس نے نہ صرف ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا بلکہ ان کے رشتے کو اور بھی مضبوط اور گہرا کر دیا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے لیے محبت، سکون اور خوشیوں کا بہترین امتزاج بن گئے، اور ان کے دلوں میں جو محبت کبھی شروع ہوئی تھی وہ ہر دن بڑھتی رہی اور زندگی کے ہر لمحے کو حسین اور یادگار بناتی رہی۔ والسلام۔